مولانا فضل الرحمان نے حامد میر کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں ایک انٹرویو دیا۔ اس انٹرویو میں مولانا نے بلاول بھٹو کی طرف سے کی جانے والی تنقید کا بھی بڑا مؤثر جواب دیا۔ پی ڈی ایم کے سیاسی سفر میں پیش آنے والے اتار چڑھاؤ بھی کھل کر بتائے۔ خیبر پختونخوا میں بڑھتی ہوئی دہشت گردی کے حوالے سے اپنی تشویش کا بھی اظہار کیا اور ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی کہ وہ ان دہشت گرد کارروائیوں کا تذکرہ اس لیے نہیں کر رہے کہ وہ الیکشن میں تاخیر چاہتے ہیں۔ عمران نیازی کے حوالے سے حامد میر نے کئی سوال کیے، لیکن مولانا فضل الرحمان نے بڑے مختصر جواب دیے اور زیادہ وقت وہ اس پر صرف نہیں کیا۔ الیکشن کے انعقاد کے حوالے سے ابھی یقینی طور پر کچھ نہیں کہا جا سکتا، لیکن مولانا فضل الرحمان نے اپنی انتخابی حکمت عملی کا ابھی سے کھل کر بتا دیا، اور اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ انہوں نے ساری سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کے بعد اور حالات کا مکمل جائزہ لینے کے بعد یہ انتخابی حکمت عملی ترتیب دی ہے۔ مولانا کی انتخابی حکمت عملی پر بات کرنے سے پہلے تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں ملکی سیاسی منظر نامے پر ان کی اپنی سیاسی اہمیت کی، جو کہ بلا شبہ پہلے سے بہت بڑھ چکی ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ جس طرح مولانا پہلے والے سیاسی جرنیلوں کو قابل قبول نہیں تھے، اسی طرح موجودہ نئے سیاسی جرنیل ہیں انہیں بھی مولانا فضل الرحمان وہ زیادہ اچھے نہیں لگتے۔ لیکن ان جرنیلوں کے لیے مولانا فضل الرحمان کی سیاسی طاقت کو نظر انداز کرنا بھی ممکن نہیں۔ انہوں نے حال ہی میں ریٹائر ہونے والے سیاسی جرنیلوں کے انجام سے دیکھ لیا ہے کہ کس طرح مولانا فضل الرحمان نے پی ڈی ایم کی قیادت کر کے اور اپنی جماعت کی منظم طاقت کو استعمال کر کے 10 سالہ عمرانی پروجیکٹ کو 3 سال میں ہی ناکام بنا دیا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کو سیاسی طور پر مزید پھولنے پھلنے سے روکنے کے لیے موجودہ سیاسی جرنیل وہ یہ چاہیں گے کہ کسی طرح مولانا کو خیبر پختونخوا میں ایسی کامیابی حاصل نہ کرنے دی جائے کہ وہ اپنے طور پر صوبے میں حکومت بنا لیں، اور اسی پروگرام پر عمل کرنے کے لیے ان سیاسی جرنیلوں نے خیبر پختونخوا میں پرویز خٹک کی سربراہی میں نئی جرنیلی پی ٹی آئی بھی لانچ کر رکھی ہے۔ مولانا فضل الرحمان بھی یقیناً ان جرنیلی چالوں کو اچھی طرح سمجھتے ہیں۔ انہیں پتہ ہے کہ پرویز خٹک سے اتحاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ حکومت کرتے وقت پنڈی والوں کے ساتھ ایسی شراکت کرنی ہوگی جس میں سامنے تو پرویز خٹک ہوگا لیکن کنٹرول سارا پنڈی والوں کے پاس ہوگا۔ اس لیے انہوں نے حامد میر سے گفتگو کرتے ہوئے کھل کر کہہ دیا کہ پرویز خٹک اور محمود خان ناقابل اعتبار ہیں، انہوں نے اپنے لیڈر سے وفا نہیں کی تو میرے ساتھ کیا وفا کریں گے، ان دونوں سے اتحاد نہیں ہو سکتا۔ مولانا فضل الرحمان نے پرویز خٹک سے اتحاد نہ کرنے کا اعلان تو کر دیا ہے، لیکن میری ذاتی رائے میں اس پر عمل کرنا بہت مشکل ہوگا۔ خیبر پختونخوا میں حکومت بنانے کے لیے انہیں اتنی واضح کامیابی کبھی بھی نہیں ملے گی کہ وہ اکیلے ہی حکومت بنا سکیں۔ انہیں پرویز خٹک یا عمران نیازی کی باقیات میں سے کسی ایک کے ساتھ تو شرکت کرنی پڑے گی، اور ایسے میں ظاہر ہے کہ پرویز خٹک والی چوائس ان کے لیے زیادہ قابل قبول ہوگی۔ مولانا فضل الرحمان نے پیپلز پارٹی سے اتحاد کے حوالے سے کہا کہ اس سے اتحاد نہیں ہوگا۔ جہاں تک میرا اندازہ ہے کہ انتخابی اتحاد نہ کرنے والی تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے۔ پیپلز پارٹی بھی مولانا فضل الرحمان کی جماعت کے ساتھ انتخابی اتحاد بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتی۔ پیپلز پارٹی کو اچھی طرح پتہ ہے کہ انہیں اندرون سندھ میں اگر کوئی جماعت مستقبل میں ٹف ٹائم دے سکتی ہے تو وہ مولانا فضل الرحمان کی جمعیت علماء اسلام ہے۔ گو کہ اس وقت جمعیت علماء اسلام کے پاس اپنے طور پر سندھ کے کسی حلقے میں الیکشن جیتنے والی اکثریت نہیں، لیکن اس جماعت کا ووٹ بینک اندرون سندھ مسلسل بڑھ رہا ہے۔ مسلم لیگ نون تو اندرون سندھ نہ ہونے کے برابر ہے، اس لیے اندرون سندھ ان دونوں جماعتوں کا اتحاد جمعیت علماء اسلام کے حق میں تو ہے، لیکن پیپلز پارٹی کو اس سے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا۔ اس کی قیادت کا خیال ہے کہ سندھ میں وہ ہمیشہ تنہا جیتتے آئے ہیں، اس لیے اس بار بھی وہ آسانی سے الیکشن جیت لیں گے۔ یہی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی یہ نہیں چاہتی کہ وہ کوئی ایسا انتخابی اتحاد کرے جس سے سندھ میں کسی اور جماعت کو قدم جمانے کا موقع ملے۔ پیپلز پارٹی پاکستان کی واحد جماعت ہے جس کے خلاف ابھی تک سیاسی جرنیل سندھ میں کوئی ایسی پارٹی لانچ نہیں کر پائے جو کہ پیپلز پارٹی کو سولو فلائٹ سے روک سکے۔
اس وقت بھی یہی صورتحال ہے۔ اندرون سندھ پیپلز پارٹی کو پہلے کی طرح واضح برتری حاصل ہے۔ جرنیلی سرپرستی میں بننے والا جی ڈی اے اس وقت بھی موجود ہے، لیکن یہ پیپلز پارٹی کو ٹف ٹائم نہیں دے سکتا۔ پیپلز پارٹی کو تو حال ہی میں کراچی اور حیدرآباد میں جو بلدیاتی انتخابات ہیں ان میں بھی بہت بڑی کامیابی ملی ہے، اس لیے اگلے انتخابات میں اس کا صوبے پر جو سیاسی کنٹرول ہے وہ پہلے سے بھی زیادہ ہو سکتا ہے۔ انہی وجوہات کی بنا پر پیپلز پارٹی مولانا فضل الرحمان اور دیگر جماعتوں سے سندھ میں انتخابی اتحاد بنانے میں دلچسپی نہیں رکھتی، اور مولانا نے بھی اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے اس بات کا ابھی سے اعلان کر دیا ہے کہ پیپلز پارٹی کے ساتھ انتخابی اتحاد نہیں ہوگا۔ مولانا فضل الرحمان نے مسلم لیگ نون کے ساتھ انتخابی اتحاد کی بات کی ہے۔ اس انتخابی اتحاد سے مسلم لیگ نون کو پنجاب میں تو کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا، لیکن خیبر پختونخوا میں یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کی کافی مدد کر سکیں گی۔ میری ذاتی رائے میں تو انتخابی اتحاد کے علاوہ بھی یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہیں۔ انہی دونوں جماعتوں کی پارٹنرشپ نے ہی وہ تحریک چلائی جس کی وجہ سے عمران نیازی اور اس کے جرنیلی سرپرستوں کے سارے منصوبے ناکام ہوئے۔ پی ڈی ایم کو قائم رکھنے اور اپنے ہدف تک پہنچانے میں مولانا فضل الرحمان نے بڑا اہم کردار ادا کیا۔ انہی کی تنظیمی قوت سے سیاسی جرنیلوں پر ایسا دباؤ پڑا کہ انہیں اپنی عمرانی کارروائیوں سے پیچھے ہٹنا پڑا۔ پچھلے دنوں جب عمر عطا بندیال نے اتحادی حکومت کے خلاف کارروائی کا منصوبہ بنایا تھا تو اسے بھی مولانا فضل الرحمان نے ہی ناکام بنایا اور فوری طور پر اپنے رضاکاروں کو سپریم کورٹ کے سامنے اتنی بڑی تعداد میں لا کھڑا کیا کہ عمر عطا بندیال کو اتحادی حکومت کے خلاف کارروائی کرنے کی جرأت نہ ہوئی۔ میں نے تو ذاتی طور پر کئی بار یہ بات کہی ہے کہ ان دونوں جماعتوں کو ایک لمبے عرصے تک مل کر سیاسی جدوجہد کرنی چاہیے۔ پاکستان کو جرنیلی قبضے سے یہ دونوں جماعتیں مل کر چھڑوا سکتی ہیں۔ جنرل باجوہ اور جنرل فیض حمید والے پلان کو بھی انہی دونوں جماعتوں نے مل کر ناکام بنایا ہے۔ آنے والے دنوں میں بھی انہیں ایسے ہی نئے جرنیلی امتحان سے گزرنا ہوگا، اور اس میں بھی کامیابی اسی صورت میں ہوگی کہ یہ دونوں جماعتیں ایک دوسرے کے ساتھ کھڑی رہیں۔ ایک کے پاس سب سے بڑے صوبے میں عوامی سپورٹ موجود ہے اور دوسرے کے پاس خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں بہت بڑا ووٹ بینک ہے، اور ساتھ ساتھ ایک ایسی تنظیم ہے جس کے رضاکاروں کے جوش اور جذبے سے مشکل سیاسی ہدف حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مسلم لیگ نون کے علاوہ مولانا فضل الرحمان نے سندھ میں جی ڈی اے اور ایم کیو ایم کے ساتھ بھی اتحاد کی بات کی۔ میری ذاتی رائے میں تو جی ڈی اے اور پرویز خٹک کی سیاسی پارٹی میں کوئی خاص فرق نہیں۔ جی ڈی اے والے بھی اسی نرسری کی پیداوار ہیں جہاں سے پرویز خٹک کی نئی سیاسی جماعت نے جنم لیا۔ جی ڈی اے کی سندھ میں کوئی سیاسی اہمیت نہیں، وہ مولانا کی پارٹی کو ایسی سپورٹ نہیں دے سکتے کہ مولانا کی جماعت کے امیدوار جو ہیں وہ اندرون سندھ سے انتخاب جیت جائیں۔ اس انتخابی اتحاد سے پیپلز پارٹی کو شاید ایک آدھ حلقے میں انتخاب جیتنے میں مشکل پیش آئے، لیکن اس سے مولانا کی جماعت کو کوئی سیاسی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہی حال ایم کیو ایم کا ہے، ان کی سیاست بھی پنڈی والوں کی چھڑی کے مطابق یو ٹرن لیتی ہے، اس لیے ایسے ناقابل اعتبار لوگوں سے انتخابی اتحاد کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ اس شراکت سے پیپلز پارٹی کو کراچی میں تھوڑا بہت نقصان پہنچایا جا سکتا ہے، لیکن اس سے مولانا فضل الرحمان کی پارٹی کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔